الشیطان الرجیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان اگر تجتنبوا تم بچو کبائر گناہ کبیرہ سے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچو، ما تنہون عنہ اور ان سے بھی جن سے تمہیں روکا گیا ہے یا منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم تو ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما ایسی جگہ پر جو عزت والی ہوگی، تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب کرو گے، بچو گے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے یا عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ بعض عرفاء نے کہا ہے کہ یہ مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، بلکہ یہ غور کرو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اس اعتبار سے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ قاضی ابو بکر بن طیب ان کا بھی یہی قول ہے، انہوں نے کہا کہ گناہوں کو اضافی طور پر صغیرہ یا کبیرہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً زنا جو ہے وہ کفر کی نسبت چھوٹا ہے، اور اسی طرح گوش و کنار جو ہے وہ زنا کی نسبت چھوٹا گناہ ہے، اور کسی گناہ سے اجتناب کی وجہ سے دوسرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ تمام گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی داخل ہے، یعنی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فضل سے ہی اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو نہیں بخشے گا، اور شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اور یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے ابھی سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ تو یہاں پہ اس آیت میں کبائر سے مراد تمام طرح کے کفر ہیں، اور کہا گیا تم تمام طرح کے کفر سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر دوزخ واجب کر دے گا اور اس پر جنت حرام کر دے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہر چند کے اس شخص کا حق تھوڑی سی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا ہر چند کے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، بس معمولی
मासियत यानी नाफरमानी पर भी ऐसी शदीद वईद है जैसी बड़ी मासियत यानी बड़ी नाफरमानी पर वईद। इल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि जिन चीज़ों से मना करने के बाद अल्लाह ताला ने इस मुमानत को जहन्नुम या गज़ब या लानत या अजाब के जिक्र पर ख़त्म किया, वो सब वो सब चीज़ें गुनाह कबीरा हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सूरह निसा की आयत नंबर 33 में जिन चीज़ों से मना किया गया और फिर फरमाया कि यूं तज तानिबु कबाइर से मुराद वो सब गुनाह कबीरा हैं। हज़रत इब्न अब्बास से सवाल किया गया क्या कबाइर जो हैं वो 7 हैं? आपने फरमाया ये 70 हैं। एक शख्स ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा क्या कबाइर 7 हैं? फरमाया ये 700 हैं के करीब हैं, अलबत्ता इस्तग़फ़ार के बाद कोई गुनाह कबीरा नहीं है। यानी अगर आपने तौबा कर ली है सच्चे दिल से तो वो गुनाह कबीरा भी मुआफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह पर भी अड़ जाए और इसरार करता रहे, बार बार उन्हीं गुनाहों को रिपीट कर रहा है, तो कहा वो गुनाह कबीरा हो जाता है। गुनाह कबीरा के मुतालिक बहुत सी अहादीस हैं। बाज़ गुनाह दूसरे गुनाहों से ज़्यादा बड़े हैं और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। इसके बाद अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसमें कुरान मजीद की तकज़ीब आती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, मेरी रहमत हर चीज़ को मुहीत है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत से काफिरों के सिवा कोई मायूस नहीं होता। इसके बाद तीसरा दर्जा अल्लाह ताला के अज़ाब से बेखौफ हो जाना है कि बंदा अल्लाह ताला की रहमत पर तकिया करके बेखौफी से गुनाह करता फिरे कि अल्लाह ने माफ़ तो कर ही देना है, लिहाजा जो है अल्लाह ताला के अज़ाब का कोई डर ना रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ की आयत नंबर 99 में, क्या ये अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बेखौफ है? तो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से सिर्फ तबाह होने वाले ही बेखौफ होते हैं। इसके बाद जो चौथा दर्जा है वो कत्ल है। कत्ल सबसे बड़ा गुनाह है। इसके बाद लवातत है, यानी हम जिन्स परस्ती। इसके अलावा फिर जना, फिर शराब नोशी, फिर नमाज और अजान का छोड़ना, नमाज और अजान का तर्क करना भी गुनाह कबीरा में है। और फिर झूठी गवाही देना और हर वो गुनाह जिस पर अजाब शदीद की वईद दी गई है और इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है, वो सब गुनाह कबीरा हैं। और इसके अलावा जो होंगे वो सब छोटे गुनाह होंगे। जिस गुनाह की दुनिया में कोई सजा हो या इस पर आखिरत में वईद हो, वईद शदीद हो, या इस गुनाह पर लानत की गई हो या गजब हो, वो सब गुनाह कबीरा है। और इसका और वाजिब का तर्क करना और मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करना, ये सब गुनाह सगीरा है। नीज किसी गुनाह को मामूली समझकर बेखौफी से करना गुनाह कबीरा है। अल्लाह यहाँ पे हम इल्लामा नवी ने गुनाह सगीरा की कुछ तफसील बयान की है। अजनबी औरत की तरफ देखना गुनाह सगीरा है। सगीरा से मुराद छोटा गुनाह है, कबीरा से मुराद बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पे छोटे गुनाहों की लिस्ट बयान की गई है, जिसमें कि अजनबी औरत की तरफ देखना छोटा गुनाह है। गीबत करना, ऐसा झूठ जिसमें यानी ऐसा झूठ जिसमें हद है ना नुकसान है। लोगों के घरों में झांकना,
3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلقی کرنا، زیادہ لڑنا جھگڑنا اگرچہ حق پر ہو، غیبت پر خاموشی اختیار کرنا، مردہ پر بین ڈالنا، مصیبت میں گریبان چاک کر دینا، چلانا، اترا کر چلنا، فاسقوں سے دوستی رکھنا اور ان کے پاس بیٹھنا، مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں لانا، جس شخص کو لوگ کسی عیب کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں اس کا امام بننا، نماز میں عبث کام کرنا، جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، قبلہ رخ واش روم کرنا، عام راستے پر واش روم کرنا، جس شخص کو غلبہ شہوت کا خطرہ ہو اس کا روزے کی حالت میں بوسہ لینا، سومو کسی اجنبیہ سے مباشرت کرنا یعنی بوست و کنار اور بغل گیر ہونا، ہوا ہو جس میں کفارہ ادا کرنا ہو تو کفارے کے ادا کیے بغیر عورت سے جمع کرنا، اجنبی عورت سے خلوت کرنا، عورت کا بغیر سفر کرنا یا بغیر مسلمان کی بیع پر بیع کرنا، مسلمان کی قیمت پر قیمت منگنی پر منگنی کرنا، بلا ضرورت کتا رکھنا، مسلمان کا کافر کو قرآن مجید اور دینی کتابوں کو فروخت کرنا، بلا ضرورت نجاست کو بدن پر لگانا اور بلا ضرورت تنہائی میں اپنی شرمگاہ کو کھولنا، یہ سب صغائر ہیں یعنی کبائر نہیں ہیں، صغائر ہیں۔ اور اسی صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا یا بغیر توبہ کے بار بار صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا تو یہ گناہ کبیرہ میں بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کبیرہ کی بھی کچھ لسٹ بیان ہوئی ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان شخص کی عزت پر ناحق ظلم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ ضرورت کے وقت علم چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ فخر اور غرور کے لیے علم حاصل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جاندار کی تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے۔ کاہن اور نجومی کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، بدعت کی دعوت دینا، خیانت کرنا، بد فعلی نکالنا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ وصیت میں زیادتی کرنا، شراب بیچنا، سودی معاملہ لکھنا یا سود پر گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ دو چہرے والا ہونا یعنی بظاہر دوستی رکھنا اور باطن میں دشمنی رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خود کو کسی اور نسبت کی طرف منسوب کرنا، جانوروں سے بد فعلی کرنا، بلا عذر جمعے کی نماز کو ترک کرنا، نشے کی چیزوں کو استعمال کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نیکی کر کے احسان جتانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کی باتیں
کان لگا کر سننا یعنی ٹو لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی پر بلا استحقاق لعنت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ سب امور گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 36 میں ہم نے پڑھا تھا، اور جب وہ لوگ بے حیائی کا کام یا اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کیے گناہوں پر اصرار نہ کریں، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اخروی انعامات کو عدم اصرار معصیت پر مرتب فرمایا ہے، یعنی کہ اصرار نہ کریں، اڑے نہ رہیں گناہوں پر، بار بار گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں بغیر توبہ کے، کیونکہ جو نافرمانی ہے اس پر اصرار کرنا جو ہے وہ آخرت کے عذاب کا باعث ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 95 میں بیان ہوا جو کچھ ہو چکا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جس نے دوبارہ یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بدلہ لینے پر والا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصرار پر وعید فرمائی ہے، اور وعید گناہ کبیرہ پر ہی ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اپنے کیے ہوئے گناہ پر جان بوجھ کر اصرار کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں گناہ ہے لیکن پھر بھی بغیر توبہ کے کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے گناہ پر استغفار کر لیا یعنی توبہ کر لی تو یہ اس کا اصرار نہیں، خواہ وہ دن میں 70 مرتبہ توبہ کرے، یعنی توبہ صحیح سچی نیت سے کرنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر گناہ ہو گیا تو پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ گناہ کے بعد استغفار کر لیا جائے تو یہ تکرار ہے، اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو یہ اصرار ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار کے ساتھ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ قرآن مجید کی آیات، احادیث اور آثار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ گناہ پر اصرار کرنا یعنی گناہ کے بعد توبہ کیے نہ کرنا اس گناہ کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، خواہ وہ گناہ کسی بھی درجے کا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا اس پر یہ دلیل دے رہا ہے کہ وہ شخص اس گناہ کو معمولی اور بے وقت سمجھتا ہے، اور اس کا یہ عمل اس بات کا مظہر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منع کرنے کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، اور شریعت کو معمولی اور بے وقت سمجھتا ہے اور اس سے لاپرواہی برتتا ہے، اور یہ سوچ ہی انسان کے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اور گناہ کبیرہ سے بچائے۔ اگلی آیہ کریمہ تلاوت کرتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ
ان اللہ کان بکل شیء علیم ولا تتمنوا اور ہرگز نہ تمنا کرو اس کی ما فضل اللہ جو اللہ نے فضل کیا ہے بہی بعدکم علی بعد تمہارے ایک دوسرے پر، جو اللہ نے تم پر فضل کیا ہے اس پر تمنا نہ کرو، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے، للنساء نصیب اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی میں حصہ ہے، مما اکتسب جو انہوں نے کمایا ہے، واسألوا اللہ من فضل اور اللہ سے اس کا فضل کا سوال کرتے رہو، ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں محاورتاً ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مالوں پر طمع اور خواہش کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی لالچ ہوس نہ کرو دوسرے کا مال دیکھ کر، یا دوسرے کو اللہ جو ہے فضیلت عطا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے درجات عطا کرتا ہے تو اس کے جھگڑے میں نہ پڑو۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلی آیت میں ظاہری اعضاء سے لوگوں کے مال میں تصرف کرنے سے منع فرمایا تھا، اور اس آیت میں دل سے حسد کرنے سے بھی منع فرمایا جا رہا ہے، تاکہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مسلمانوں کو جو مال، عزت اور مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے، اور جو بھی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس میں رغبت کی جا سکے، اس کے حصول کے لیے دوسرا تمنا نہ کرے، نہ اس پر حسد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک، مختار، علیم اور حکیم ہے۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ کاش میرے پاس فلاں مال ہوتا، یا فلاں نعمت ہوتی، یا فلاں حسین عورت ہوتی۔ رشک کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ دعا کرے کہ اس شخص کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے، اور رشک کرنا جائز ہے۔ حسد کے معنی یہ ہے کہ انسان یہ چاہے کہ مجھے یہ نعمت ملے اور یہ دوسرے سے یہ نعمت چھین جائے، دوسرے کو یہ نہ ملے، یہی حسد ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ کوئی مرد یہ تمنا نہ کرے کہ کاش وہ عورت ہوتا، اور عورت یہ تمنا نہ کرے کاش وہ مرد ہوتی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ عورتوں سے جو دگنا کیا، اور بعض عورتوں نے کہا کیونکہ ہم صنف ضعیف ہیں اور ہم کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا حصہ دگنا ہونا چاہیے، یعنی یہ جو ایک جھگڑا مردوں کا اور عورتوں کا چلتا ہے، عورت کہتی ہے جی مرد کو زیادہ حقوق مل گئے ہیں، مرد کو محافظ بنا دیا گیا ہے، میں اس شخص کے لیے اپنی اس کی اطاعت کروں اور اپنے جو ہے اس کو حاکم مانوں اور اس کی اطاعت کے پیچھے چلوں، کہ کیوں نہ میں اس کا مقابلہ کروں، اس کو ہی کیوں حاکم بنایا گیا ہے، اور اس سے میرے جو حقوق ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں، میری آزادی کا حق سلب ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ ایک جھگڑا چلتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے وہی ہے جو ان کی کمائی سے حصہ ہے، یعنی جو ڈیوٹیز اللہ نے مردوں کو دی ہیں اس پر اگر وہ ادا کریں گے تو انہی کو اس کا اجر و ثواب ہے، اور جو ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کی ہیں تو عورت ان ڈیوٹیز کے کو ادا کرے گی اللہ کی رضا کے لیے، تو عورت کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ اب اس کے شان نزول کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ
مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتے اور ہمارے لیے آدھی میراث ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں عورتوں نے جہاد کا سوال کیا اور انہوں نے کہا ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی مردوں کی طرح جہاد کریں اور ہم بھی انہی کی طرح ہمیں بھی اجر ملے۔ قتادہ اور صدی نے بیان کیا کہ مردوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو وراثت میں دگنا حصہ دیا جاتا ہے، ہماری عبادتوں کا بھی ہم کو عورتوں سے دگنا اجر ملے۔ اور عورتوں نے کہا ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے آدھے گناہ مردوں پر ڈال دیے جائیں۔ اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یعنی اللہ سے اپنے اعمال کا صلہ نہ مانگو اور نہ اللہ تعالیٰ سے اس کے عدل کی بنا پر سوال کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک پڑھی جس میں ایک صحابیہ نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہے، کیونکہ مال پر حاکم ہے تو جتنا چاہتا ہے صدقہ خیرات کر لیتا ہے اور اس طرح اس کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مرد کے لیے جہاد کی سہولت ہے، وہ جہاد کرتا ہے اور جہاد کے ذریعے وہ اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، شہادت حاصل کرتا ہے۔ اور ہم عورتوں کے لیے ایسی کوئی معاملہ نہیں رکھا گیا اور ہم اس طرح نیکیوں میں ان سے پیچھے ہیں۔ تو آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے خاوند کی خوشنودی تلاش کرتے ہو، یعنی وہ کام جس سے تمہارا خاوند خوش ہو جائے، اللہ کہ وہ شرن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، تو اپنے شوہر کی ایسی خوشنودی تلاش کرنے پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بھی وہ اجر ملے گا جو تمہارا شوہر نیکیاں کمائے گا، وہ سب نیکیاں تمہارے لیے بھی ہیں۔ یعنی وہ جا کے جہاد کرے گا اور آپ اگر اطاعت گزار رہے ہیں، نمازی ہوں اور پڑھتا ہوں، تو گھر بیٹھے ہی آپ کو وہ جہاد کے کھاتے میں بھی لکھ دی جائیں گی آپ کی ذمہ داری۔ ہماری ذمہ داری اپنے شوہروں کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے پر محافظ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بڑے پیارا اینڈ پہ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ مردوں کو بھی چاہیے اللہ کا فضل مانگے اور عورتوں کو بھی چاہیے اللہ کا فضل کا ہی سوال کریں، کیونکہ اس کا فضل ہی یہ نعمت ہے۔ اور عورتیں مردوں کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ دونوں ہی اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 33 ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا، واسطے ہر ایک کے ہم نے وارث بنایا ہے، مما ہر ایک کو ہم نے وارث بنایا ہے، مما ترک الوالدان اس میں سے جو اس کے والدین نے چھوڑا ہو، والاقربون اور جس کے قرابت داروں نے چھوڑا ہو، والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا ہے قسموں کے ساتھ تم سے، فآتوہم نصیبہم بس انہیں ان کا حصہ دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں تو حق داروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حق مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے
سامنے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ اس پہ گواہ ہے، اور ہم نے ہر شخص کے ترکے کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، اولاد، قرابت دار اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے، سو تم انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس انسان کا مال اور ترکہ ہے، ہم نے اس کے لیے وارث بنا دیے ہیں۔ پھر ان وارثوں کا بیان فرمایا، وہ اس کی اولاد اور اس کے قرابت دار ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے۔ امام ابن جریر نے قتادہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص دوسرے شخص سے جس سے اس کی نسبی قرابت نہیں ہوتی تھی یہ عہد کرتا کہ میرا خون تمہارا خون ہے، میرا نقصان تمہارا نقصان ہے، تم میرے وارث ہوگے اور میں تمہارا وارث ہوں گا، تم مجھ سے مطالبہ کرنا، میں تم سے مطالبہ کروں گا۔ پھر زمانہ اسلام میں اس کا چھٹا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ورثہ میں ترکہ تقسیم کیا جاتا۔ پھر جب سورہ انفال میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ انفال کی آیت نمبر 75، اور قرابت دار ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں، اس آیت کے نزول کے بعد جس شخص سے کسی نے عہد کیا تھا اس کی وراثت منسوخ کر دی گئی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص نے مسلمان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ اس کی دیت ادا کرے گا اور اس کا وارث ہوگا، تو اس کا دیت ادا کرنا صحیح ہے، اور اگر اس کا کوئی اور نسبی وارث نہ ہو تو پھر وہ اس شخص کا وارث